اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی اللہ محمد محمد وجل فرج۔ کل کی کافی تھکن لگ رہی لوگوں کو، ماشاءاللہ۔ مولا آباد رکھے، سب کو آباد رکھے انشاءاللہ۔ دوستو 19 رمضان کی مجلس ہے، 19 رمضان، شب 20 رمضان کی مجلس۔ غم کی تاریخ، مصیبت کی تاریخ تھی آج کی، ایک عظیم 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 مصیبت کی تاریخ تھی۔ یہ 3 دن 21 رمضان تک قیامت کی تاریخیں، ڈیٹ سے یہ اس امام کی شہادت کہ جس کے نام سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں، ہم علی والے، اور اسی امام کے یہ کلمات ہیں جو آج میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو اتنے دنوں سے یہ آیت کی تلاوت کر رہا تھا، جز کی تلاوت کر رہا تھا۔ قد افلح المومنون۔ علی نے کہا کہ آج مومن فلاح پا گیا۔ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی قرآن کا سورہ ہے سورہ مومنون، اس کی پہلی آیت کا جز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج مومن فلاح پا گیا، اور پہلی مرتبہ امام علی نے کہا اس آیت کی تلاوت کر کے کہ آج مومن فلاح پا گیا، اس لیے کہ امیر المومنین دنیا میں آ گیا۔ دوستو شیعہ کون ہے، یہ ٹاپک چل رہی کہ ہو از امام علی شیعہ۔ میں بار بار ایک ہی جملہ بول رہا، ریپیٹ کر رہا، جسٹ وائی آئی ایم ریپیٹنگ دس ورڈ، کہ ہم کو فکر کرنا ہے۔ رمضان بالکل آخری حصے میں آ گیا، اب پیک ہے ہمارے رمضان کا۔ یہ رمضان گزر جائے گا، پھر ہم بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے۔ ابھی ہو گئے بیک ٹو نارمل، تو رمضان تک تو ابھی تو ٹائم بھی ہے۔ تو آپ یہ سوچو کہ یہ فکر کر کے زندگی گزارو، یہ فکر کر کے کہ کیا میں علی کا شیعہ ہوں، کیا میں شیعہ ہوں امام علی کا، کیا میں امام علی کو فالو کر رہا، کیا میں امام علی کے راستے پہ چل رہا، کیا میں امام علی کو خوش کر رہا، راضی کر رہا۔ اس لیے کہ علی کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جس نے امام علی کو راضی کیا، جس نے معصومین کو راضی کیا، اس نے اللہ کو راضی کیا۔ اور جس نے معصومین کو ہرٹ کیا، اللہ کے رسول کا مشہور جملہ ہے کہ فاطمہ میرا جز، فاطمہ کو جس نے ہرٹ کیا، اذیت دی، اس نے مجھے، اور جس نے مجھے، اس نے خدا کو اذیت دی۔ تو میں نے یوں ہی نہیں کہا، یہ حدیث رسول ہے کہ یہ کوشش کرو کہ بی بی کو خدا نہ خاصہ کوئی اذیت دے یا امام علی کو اذیت دے، بات ایک، کلنا کی منزل ہے، سب کلو محمد ہے۔ تو ہم پلیز بول رہا، یہ دن گزر جائیں گے اگر ہمارے ذہن میں یہ فکر نہیں آئی، کم از کم یہ 10 دن میں جو میں مجلس پڑھ رہا قد افلح المومنون پہ، کم از کم ہمارے ذہن میں اگر یہ بھی آ گیا تو میں کامیاب ہو گیا، یہ فکر آ گئی تو کامیاب ہو گیا، یہ سوچ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ کیا میں امام علی کا شیعہ ہوں۔ گرانٹیڈ مت لو، اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، اسلام میں کوئی چیز یہ نہیں یہ تو قبول ہو گیا، نو، یہ ہے ہی نہیں۔ معصومین نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ گارنٹی کے ساتھ بولو کہ یہ تو قبول ہو گیا، میری نماز تو گارنٹی 100% اللہ کے پاس چلے گی، میرا روزہ 100% قبول ہو گیا، نو، کوئی 100% نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو دعا کا مفہوم ختم ہو جاتا۔ دعا جو رکھی گئی وہ اسی لیے رکھی گئی۔ اگر کوئی یہ سکون میں آ جائے، غفلت میں آ جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میری تو 100% قبول ہے، مداگاسکر میں مجھے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، میں روزہ رکھ رہا ہوں 200۔ معصومین کہ جن کی وجہ سے روزے ہیں، جن کی وجہ سے شریعت اسلام، تو معصومین نے یہ نہیں کہا کہ تم گارنٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ زندگی گزارو، نہیں، یہ یقین نہیں آنا کہ میری عبادت قبول ہو رہی، دعا یہ کرو کہ ہو جائے۔ معصوم سے پوچھا گیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ مولا یہ مجھے کیسے معلوم
ہاؤ آئی نو، مجھے معلوم کیسے ہو کہ میری نماز اللہ کے سامنے قبول ہو رہی؟ میں نماز تو پڑھ رہا، مجھے یہ کیسے معلوم ہو جائے کہ میری نماز قبول ہو رہی؟ امام نے سمپل طریقہ بتایا، یہ کہا کہ تم یہ چیک کرو کہ اگر تم گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے، مثال کے طور پہ کل تک میں شیو کرتا تھا، مثال کے طور پہ کل تک کوئی لڑکی بغیر حجاب کی تھی، مثال کے طور پہ کل تک میں غیبت کرتا تھا لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے نہیں کرنا، مثال کے طور پہ کل تک میں میوزک سنتا تھا، اب میوزک نہیں سن رہا میں۔ معصوم بولتے تم یہ چیک کرو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی، تمہاری نماز اللہ کے پاس جاری، تمہارے روزے ایکسیپٹ ہو رہے، تو یہ چیک کرو کہ تم گناہ سے بچ رہے اور نیکی کی طرف آ رہے، تو سمجھو تمہاری نماز قبول ہو رہی۔ اب ہم کیا کر رہے؟ ہم کو معلوم ہے ہم کیا کرتے، ہر آدمی کا انڈیویژل ہے، تو یہ ضرور اپنے آپ کو چیک کرو، گارنٹی مت لو، گرانٹیڈ مت لو، اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے۔ بس دعا یہ کرتے رہو کہ مولا علی ہم سے راضی ہو جائے، دعا یہ کرتے رہو کہ میرا 24 گھنٹے میں ایک سمپل طریقہ بتاتا یوتھ کو کہ صبح اٹھنے کے بعد نماز فجر سے لے کے بستر پہ گئے جب تک، یہ پورا جو 12 13 14 15 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں یہ چیک کرو شام میں جب بستر پہ جانا تو یہ سوچنا کہ میں نے آج دن میں کام کیا، پورا سال پوری زندگی چھوڑ دو، یہ ایک دن میں نے کون سا ایسا کام کیا، کون سا ایسا کام کیا، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں، یہ تو واجب ہے، اس کے علاوہ بول رہا ہوں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں، تارک الصلاۃ، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ پورا یہ چھوڑ کے یہ سوچو کہ تم نے کون سا آج ایسا کام کیا جس سے میرا علی راضی ہو گیا، کوئی کام کیا میں نے، میں یہ پلان کروں، یہ چیک کر لینا، تو اس سے آدمی ڈیلی جو ہے اپنے آپ کو ریفائن کرنے لگتا، ارے آج تو میں نے کچھ نہیں کیا، کل جب بات چھوڑی تھی وہاں سے شروع کر رہا۔ امام علی کو شیعہ چاہیے کون سا؟ کام کرنے والا شیعہ چاہیے، امام علی کو کام کرنے والا شیعہ چاہیے، ڈم شیعہ نہیں چاہیے، بولنے والا، کام کرنے والا، مارکیٹ میں بتا کے کام نہیں کرنا کام کرنے والا شیعہ۔ اب کل جو میں نے بات کی محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی، آپ سوچو وہ بھی ہم جیسا شیعہ تھا، پلیز غور سے سنو، امپورٹنٹ مجلس ہے، وہ بھی آج جیسا، آج میں جیسا ہوں وہ بھی ویسی تھے، مطلب میں اپنے آپ کو ان سے نہیں ملا رہا، میں ایک مثال دے رہا، وہ تو آفتاب ہے، میں ذرہ ہوں۔ یعقوب کلینی اس زمانے میں اتنا مصیبت کا زمانہ، اتنی مشکل کا زمانہ کہ بنی عباس کی حکومت پورے فورس کے ساتھ ہے، تم بول نہیں سکتے کہ تم شیعہ ہے، امام غیبت میں چلا گیا، شیعت شیٹرڈ ہو گئی، یہاں پہ کچھ شیعہ وہاں گروپس میں بڑھ گئی، ایسے پریشانیاں، کوئی حدیث کی کتابیں نہیں، اس لیے کہ آج کے زمانے میں تو آپ کے سامنے ہر چیز ایک پلیٹ میں رکھ کے دیا جا رہا، پلیٹ میں رکھ کے دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ نیٹ کے اوپر پورے توضیح ہے، نیٹ کے اوپر پورے بکس ہیں، ہمارے مرجع موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، آج تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں امام 11ویں امام تک کا پیریڈ 260 ہجری کا ہے، 260 ہجری تک 11ویں امام تھے، کسی کو اپروچ کرنا تھا امام سے اپروچ کرتے، پھر امام کے بعد پھر 79 ایئرس کا جو پیریڈ تھا اس میں امام کے نامینیٹڈ نائبس تھے، تو لوگ جا کے ان سے بات کرتے، ان سے مسئلے حل کرتے، وہ امام تک جاتے، امام جواب دیتے، مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد 329 ہجری میں امام شہید ہو گئے، شیعت ایسا شیٹرڈ ہو گئی، کبھی ہسٹری پڑھوں گا، شیٹرڈ گروپس میں بڑھ گئی، ہر آدمی بول رہا میں امام سے ملتا، پریشانی، کوئی بکس نہیں ہے، کچھ نہیں، ایسے موقع پر شیعت کو ظاہری طور پہ بول رہا، ظاہری طور پہ کتابوں کو لکھ کے، حدیثوں کو جمع کر کے، آج آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا آپ فوراً توضیح کھولتے آغا سیستانی کی یا رہبر معظم علی خامنہئی صاحب کی، یا نیٹ پہ فوراً چلے آتے، جا کے چیک کرتے یہ مسئلے کا میں کیا کروں۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ کوئی ہے بولنے والا؟ کچھ بھی نہیں ہے، شیعت کہاں جائے؟ سوچو کتنا خطرناک زمانہ تھا۔ علی کو شیعہ کیسا چاہیے؟ ان کا 1100 ایئرس تک ان کی باڈی کو زمین ہاتھ نہیں لگانا کوئی جوک نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے 10 سال 15 سال میں 24 گھنٹے کے اندر 24 باڈی کو تم دفن کرے خبر کے اندر، بند کرے لحد، گھر آ گئے، 24 گھنٹے کے اندر 24 آورز کے اندر پیٹ پھٹ جاتا، باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی، جس کو انگلش میں ڈیکمپوز، سڑنا شروع ہو جاتی۔
یہ ہماری باڈی، یہ جو باڈی ہے نا جس کا ہم بڑا خیال رکھ رہے ہیں نا، یہ جو میرا چہرہ ہے نا جس کا میں بڑا شیو کر کے جیل لگا کے بڑا سمارٹ بن کے پھر رہا نا، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ عورت جو بالکل میک اپ کر کے مکس گیدرنگز میں جا کے بڑے بڑے بالوں کو کر کے بالکل اوپن نامحرم کے سامنے جاتی ہے، اس کے بالوں کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ 24 آورز کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر باڈی سڑنا شروع ہو جاتی قبر کے اندر. اس کے بعد اور ان کی باڈی 1100 سال تک رہی. یہ ایک آدمی نہیں، اور بھی میں بتاؤں گا. 1100 سال یہ کپڑا کفن میلا نہیں ہوا تھا. کیوں نہیں ہوا؟ یہ معصوم ہے؟ کوئی ولی ہے؟ کوئی خدا کا نبی ہے؟ کیا ہے؟ ہم جیسے انسان. بٹ ہی ہیز ورکڈ فار شیعت. کام کیا شیعت کے لیے، امام علی کے لیے کام کیا. امام علی کے سیئنگز کو، امام علی کے حدیثوں کو، رسول کی حدیثوں کو ایک جگہ کتاب میں جمع کر کے 1100 سال سے وہ گولڈن گفٹ دیا کہ آج جو ہم پورے علماء جو حدیثیں ان کو دیکھ کر جو فتوے دیتے، جب تک ان کی کتاب پڑھے نہیں کوئی مجتہد فتویٰ نہیں دیتا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی؟ آج کا زمانہ کتنا اچھا ہے. آج کے زمانے میں آپ کو کوئی تلوار آپ کی گردن پہ گن لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ روک رہا کہ اگر تم شیعت کے لیے بات کرو گے، حدیث کو جمع کریں گے تو ہم شوٹ کر دیں گے. آج کوئی بول رہا. پھر پلس اپنا پیسہ خرچ کر کے کام کیا. آج ہم $1 نہیں دیتے کسی کو. کیوں دیں؟ ارے خمس واجب ہے، وہ نہیں دیتے تو کسی کو کیا دیں گے؟ میں کیا بول رہا؟ ہر آدمی فکر ہی نہیں کرتے. دوستوں میں روتا ہوں افسوس سے کہ آج ہماری کمیونٹی کا کیا حال ہو گیا. میں کیا ہوں؟ میں تو ذرہ ہوں. امام زمانہ روتے ہیں. آج اپنا ہم کو دیکھ کے مولا روتے ہیں. کچھ نہیں کر رہے، غفلت دنیا میں پڑے ہوئے. اب آج ہی دیکھ لو، میں ایک مثال دے رہا، برا نہیں ماننا. 3 راتوں میں ہی جائیں گے بس. ارے بابا یہ غم کی تاریخ ہے. اگر پورے 30 رمضان میں ایک آنسو بھی تمہارا، ایک آنسو ممبر سے بول رہا گارنٹی کے ساتھ، مولا کے سامنے بول رہا، ایک آنسو بھی بیوی کے رومال میں چلا جائے نا میرا ایک آنسو، میرے روزے قبول ہو گئے. ایک آنسو مادر حسین اگر رومال میں لے لینا، مجلس وہ ہے. ہم کو اپنا ریلیکس کرنا ہے. مت کرو، چینج لاؤ. کام کرنے کا نتیجہ دیکھو کہ آج کیا سٹیٹس ہے شیخ یعقوب کلینی کا. اچھا اب بات پوری مجلس سے یعقوب کلینی پہ پڑھ دوں. میں نے کل ایک بات جہاں چھوڑی تھی مجلس وہاں سے شروع کر. کل میں نے کہا تھا کہ ان کی باڈی جو ان کا جنازہ، ان کی میت جو تھی نا، خبر کھولے میری طرف دیکھتے رہے، خبر کھولی، ان کی باڈی رکھی ہوئی. باڈی کے بازو ایک اتنا سا بچہ، انفینٹ جس کو آپ بولیں گے، 6 مہینے 1 سال پتہ نہیں، ایک انفینٹ چھوٹا معصوم بچہ، وہ بھی کفن میں لپیٹا، بازو لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ رکھی ہوئی. اس کی باڈی کو بھی ٹچ نہیں کرے، زمین ہاتھ نہیں لگائی. تو اب یعقوب کلینی کو اس لیے نہیں لگائی کہ انہوں نے کام کیا، امام علی کو راضی کیا، کتابیں لکھی، شیعت کا کام کیا، علی کا پیغام کو دنیا تک پہنچائے، مولا علی کے پیغام کو دنیا. تو ان کی باڈی صحیح ہے. یہ بچے نے کیا کیا؟ یہ تو اتنا سا بچہ ہے، عجیب. آپ غور سنو، اتنا سا بچہ انفینٹ، 6 مہینے 1 سال، پتہ نہیں کتنے دن کا تھا. اس کی باڈی بھی بالکل ویسی رکھی ہوئی ہے، زمین نے ہاتھ نہیں لگایا، کفن اس کا بھی میلا نہیں ہوا. دوستو اب غور سے سنو، میں جو بول رہا نا کہ کام کرو، جو اتنا موٹیویٹ کر رہا، میں موٹیویٹ کرنا چاہتا. اب آپ سنو، یہ صفت معصوم کی ہے کہ اگر کوئی معصوم کے پاس رہ جائے تو بچ جاتا. ارے یار، یہ صفت انسانوں میں نہیں ہے، یہ معصوم کی صفت ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی کربلا معلیٰ میں جائے اور کربلا معلیٰ میں وہ دفن ہو جائے، غور سے سننا، کربلا معلیٰ میں اگر کوئی دفن ہو جائے تو اس کے اوپر فشار خبر نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص نجف اشرف میں مولا علی کے روضے میں، وہ احاطے میں، باؤنڈری میں مولا کے، اگر کوئی وہاں دفن ہو تو وہاں پہ نجف اشرف میں
اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ نجف اشرف میں کوئی دفن ہو جائے تو وہاں پہ سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے کتنی بڑی بات ہے؟ سوال و منکر و نکیر جب آپ تلقین پڑھتے تو میت کے شولڈر ہلا کے بولتے کہ سوال و منکر و نکیر حق ہے، اب ہونے والا ہے، اب تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تلقین میں ہے سوال و منکر و نکیر لازم ہے، لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی نجف اشرف میں دفن ہو جائے تو اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا، وہ مولا کے احاطے میں رہنا۔ اور ایک چیز بات بولوں، دفن ہونا شرط نہیں ہے، رہنا شرط ہے۔ کربلا مولا میں ایسی کیوں؟ کربلا میں کیوں ایسا فشار کیوں نہیں ہوتا جو پہلی رات کا عذاب ہے؟ انشاءاللہ مجھے بولا گیا کہ میں 22-21 سے جو میں مجلسیں پڑھوں گا نا اس میں فشار کی بھی باتیں آئیں گی، لیکن جب تو لوگ ہی کم رہیں گے نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے۔ بابا جتنے دن سننا ہے سن لو۔ اور ایک چیز میں بات بولوں، مجبوری رہی تو گھر میں ریڈیو پہ سننا۔ ریڈیو پہ سننے کا ثواب مثال دے رہا ہوں میں، کوئی کیلکولیٹ کر کے نہیں بول رہا۔ کوئی گھر میں بیٹھا ٹی وی پہ دیکھ لے رہا، ٹھیک ہے یار میں تو روز سن رہا ہوں نا۔ گھر میں سننے کا اجر الگ ہے، یہاں آ کے بیٹھ کے سننے کا اجر الگ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ گھر میں کون سنے؟ وہ سنے جو سینئر سٹیزن ہے، بیمار ہے بیچارہ، بزرگ ہے، روز نہیں آ سکتا، وہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ سن لے، ریڈیو پہ سن لے۔ ہٹا کٹا ہے 24 گھنٹے گھومتے رہتے، 1 گھنٹہ میں امام علی کو نہیں دوں گا، ان کے لیے وہ اجر نہیں ہے۔ فرش عزا پہ آنے کا اجر الگ ہے۔ تو کربلا مولا میں کوئی دفن ہو جائے تو فشار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا فشار؟ اسی لیے نہیں ہوتا کہ اللہ جو ہے کربلا کی زمین کو حرکت نہیں کرتا، وہاں سب پامال لاشیں آرام کر رہے ہیں۔ یہ فضیلت کربلا ہے، فضیلت کربلا ہے۔ اور سوال و منکر و نکیر نجف اشرف میں کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے نہیں ہوتا کہ نجف اشرف جو ہے وہ شہر امام علی کا شہر ہے، اور علی باب المدینۃ العلم ہے، تو فرشتوں کی مجال نہیں باب المدینۃ العلم کے سامنے آ کے سوال کرے۔ یہ فضیلت علی۔ اللہ ہم کو نجف اشرف یا کربلا میں موجود ہم پہنچ جائیں انشاءاللہ، لیکن کام کریں گے تو پہنچیں گے، خالی نہیں پہنچیں گے، خالی بیٹھ کے بات کرنے سے نہیں پہنچیں گے۔ تو یہ بچہ کیسے رہ گیا؟ تو یہ صفت معصوم کی ہے۔ امام علی سے غور سے سنیں، امام علی سے آ کے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ مولا وہ شیخ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کب کی بات کر رہا تھا؟ وہ بات کر رہا ہے کہ رسول کے زمانے سے پہلے کے زمانے کا ایک واقعہ سنا رہا ہے، 1 منٹ کا۔ کیا کہتا ہے کہ مولا وہ جو شیخ کا واقعہ ہے، ایک شیخ تھا عرب میں پرانے زمانے میں، وہ کیمپنگ کرا ہوا تھا سمر، مثال کے طور پر جیسے سمر کیمپنگ ہوتی نا، سمر میں جا کے ڈیزرٹس میں، یہ عرب لوگ جا کے ڈیزرٹ میں، ڈیزرٹ سفاری جس کو آپ بولیں گے، ڈیزرٹ سفاری میں کیمپس ڈال کے بیٹھتے۔ تو صبح صبح کا وقت تھا، وہ شیخ جو ہے ڈیزرٹ میں صحرا میں کیمپ ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے کانوں میں شور کی آواز ہے کہ کئی لوگ آ رہے، تو فوراً باہر نکل کے آیا تو دیکھا کہ کافی لوگ ہیں عرب پورے 20-25-100 آدمی، اور چیختے ہوئے آ رہے۔ تو اس نے کہا کیا ہوا، کدھر آ رہے؟ میں رہتا ہوں یہاں، میں ہوں یہاں۔ اس نے کہا آپ کے پاس نہیں آ رہے ہم، آپ کے کیمپ کے پیچھے جو شیڈ ہے اس میں عرب میں ڈیزرٹ میں ایک چھوٹا سا جانور ہوتا، برڈ ہوتی چھوٹی سی، جس کو ٹڈی بولتے، اتنے اس کا گوشت بہت ٹیسٹی ہوتا، حلال جانور ہے، اور وہ جو ہے 100 200 ایسا اڑتے، اور وہ لوگ کیا کرتے، وہ اڑتے ہوئے شیڈ دیکھتے، وہ ہمیشہ سائے میں بیٹھنے کی کوشش کرتے، دھوپ سے آ کے شاید۔ تو غور سے سنو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے کیمپ کے پیچھے 100-200 مثال دے رہا، 100-200 ٹڈی کا پورا ایک گروہ آ کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کا شکار کرنے کے لیے آئے، وہ لوگ آپ کے کیمپ کے پیچھے پناہ لے رہے، بچنے کے لیے وہاں آئے، جانور ہے کوئی بھی لے سکتا، کہا آپ کے کیمپ کے پیچھے آئے وہ لوگ پناہ کے لیے۔ جیسی اس نے سنا کہ پناہ کے لیے آئے میرے کیمپ کے پیچھے، اس نے تلوار نکال لی، تلوار نکال کے کہا سنو، جب تک، غور سے سننا، جب تک وہ میری پناہ میں کوئی شکار نہیں کر سکتا، جب تک میری پناہ میں، میرے شیڈ میں کوئی شکار نہیں کرنا۔ اس نے کہا یہ میں پروٹیکشن دے رہا ہوں اس کو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا امام علی سے، امام علی نے کہا سنو، وہ شیخ کیا پروٹیکشن دے گا جو میں اپنے شیعوں کو پروٹیکشن دوں گا، جو میری پناہ میں آ جائیں گے۔
تو یہ صفت امام کی ہے. آپ نے دیکھا کہ کام کرنے کا نتیجہ یعقوب کلینی آج تک زندہ ہے. 150 بکس لکھی تھی اس زمانے میں, 150 بکس. اتنی محنت کی, پوری لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دیا, پوری زندگی کو امام علی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا کہ مولا پورے معصومین کی حدیثوں کو, سیئنگز کو جمع کر کے ہم کو وہ تحفے دیے. تو دوستو یہ بولنے کا, یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہم موٹیویٹ ہو, ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ مولا میں بھی آپ کے لیے کام کروں جیسے یعقوب کلینی نے کیا تھا مدغاسکر میں. کہیں دنیا میں, اب تم مدغاسکر میں ہو, کہیں جاؤ, کام کرو گے زندہ رہو گے. اب اس کے بعد بولتا کہ دوسرا امام علی کا ایک چاہنے والا, کاظمین کی ماشاءاللہ ہم سب نے زیارت کی, پھر کریں گے انشاءاللہ. جلد سے جلد کاظمین کی ہم کو زیارت نصیب ہے انشاءاللہ. 2 معصوم ہیں اور ماشاءاللہ زائرین ہیں یہاں پہ. آپ میرے کو بولیے کہ کاظمین میں جب ہم 7ویں امام کو سلام کرتے, زیارت کر کے زری, مثال کے طور پہ زری, یہ آپ کا جو امام بارگاہ ہے, زری وہاں ہے اور یہاں پہ اتنی نزدیک اندر ہی ٹوم کے اندر, زری سے جیسے آپ باہر نکلتے, یہ بھی میں دور بول رہا ہوں, اور قریب ایک خبر ہے, ایک گریو ہے, کس کی ہے معلوم ہے آپ کو؟ شیخ مفید. کون ہے یہ شیخ مفید؟ یہ امام علی کے دور کے شیعہ نہیں ہے, امام علی کے زمانے کے شیعہ نہیں ہے. یہ امام علی کے بعد 400 صدی کے 400 ہجری کے مولا علی 40 ہجری میں شہید ہو گئے. 7ویں امام 150 ہجری میں شہید ہو گئے. ان کے زمانے کے شیعہ نہیں ہے, سلمان بوزر کی طرح نہیں. 400 سال کے بعد, لگ بھگ 300-350 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے. اس بندے نے, یہ کون ہے شیخ مفید؟ ان کے 2 شاگرد ہیں, 2 اسٹوڈنٹس. آپ امیجن کرو کہ جس کے اسٹوڈنٹس سید مرتضیٰ, سید رضی کون ہے؟ جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا. آج سید رضی بھی وہیں دفن ہے. 35 میں یہ واقعات کیوں سنا رہا آپ کو, ہسٹری کے یہ واقعات کیوں سنا رہا امام علی کی شہادت کے منظر؟ وائی, میں صرف موٹیویشن کے لیے سنا رہا کہ آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا, تمہارے دل میں بھی یہ فیلنگز پیدا ہونا. میں جو تڑپ کے بول رہا نا, یہ فیلنگز پیدا ہونا کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار امام علی, میں بھی کچھ کام کروں امام علی کے لیے. آپ سوچو یار, 35 سال 35 ایئرس میں ان کے اسٹوڈنٹ سید رضی نے وہ کام کیا کہ آج 1000 سال, 800-900 سال ہو گئے, 800-900 ایئرس ہو گئے. اگر سید رضی اس وقت یہ کام نہیں کرتے تو آج ہمارے پاس امام علی کے کوئی خطبے نہیں آتے, کوئی لیٹرز نہیں آتے, امام علی کے کوئی ارشادات, سیئنگز نہیں آتے. ہم اپنے چکر میں پڑے ہوئے. اب سوچو میں کیا بول رہا, سید رضی نے وہ کام کیا. ایج کیا تھی؟ جس 35 سال میں انتقال ہو گیا. انہوں نے نہج البلاغہ جیسی کتاب ہم کو دی, آج وہ زندہ ہے. اگر یہ اس وقت کمپائل نہیں کرتا, میں ایک بات بولوں آپ کو یہاں روک کے, ایسا نہیں تھا کہ مولا علی کے پورے خطبے, لیٹرز, سیئنگز ایک جگہ رکھے ہوئے تھے, جا کے انہوں نے لے کے اس کو کمپائل کر کے دیا, ایسا نہیں تھا. وہ بھی زمانہ مشکل کا زمانہ, کوئی کار نہیں ہے, کوئی فلائٹ نہیں ہے کہ جا کے وہاں سے لو, ایک جگہ نہیں تھی. ایک مولا کا خطبہ 1000 میل پہ رکھا ہوا ایک آدمی کے پاس, ایک امام کی ارشاد سیئنگ 500, مثال دے رہا, 500 میل پہ. تو یہ 35 ایئرس میں, 35 سال میں یہ کام کیا اس بندے نے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, کہ اس نے پورا ٹریول کر کے امام علی کے خطبوں کو, سیئنگز کو ایک جگہ جمع کر کے قیامت تک کے لیے وہ تحفہ دے دیا کہ جب تک نہج البلاغہ باقی ہے سید رضی زندہ ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا, عبادتیں, واجب عبادتیں آپ سب کرتے, ہر آدمی کرتا مدغاسکر میں, لیکن یہ تو واجب عبادتیں کرو, ضرور کرو, لازم کرو, بٹ کچھ اور بھی تو کام کرو, کچھ اور بھی تو کرو امام علی کے لیے. اگر میں یہ ان ایام میں مولا علی کے بارے میں نہیں بولوں تو ان لوگوں کے واقعات سنا کے صرف موٹیویشن چاہتا میں. اگر میرے یہ پورے مجالس سے
ایک لڑکا یا لڑکی پوری دنیا میں جان سنی جا رہی، اگر وہ موٹیویٹ ہو گیا، وہ تیار ہو گیا، تو میرے 30 دن مدغاسکر کے کامیاب ہو گئے. میں مولا علی کے سامنے سرخرو ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں پلیز، جو عابد بلگرامی بول رہا ہے رات میں بستر پہ لیٹ کے سوچو میں کیا بول رہا ہوں. فکر کو بدلو، سوچ کو بدلو، تھنکنگ کو بدلو کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ. سوچ، سید رضی نے وہ کام کیا. ان کے بھائی سید مرتضیٰ، جس کو امام علی نے علم الہدا کہا، ہدایت کا علم. اب سوچو کتنی بڑی. یہ دونوں بھائیوں کا مزار کہاں ہے؟ وہیں پہ کاظمین میں بالکل لگا ہوا. یہ دونوں سٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں. جیسا آپ کا مدرسہ ہے ویسے اسی مدرسے میں یہ شیخ مفید کے سٹوڈنٹس ہیں. تو آپ سوچو سٹوڈنٹ جب یہ سٹیج پہ ہے تو استاد کیسا ہوگا، شیخ کیسا ہوگا. ان کی زندگی، اب میں ان کا ذکر کروں اور یہ واقعہ نہیں پڑھوں 2 منٹ کا تو عجیب لگے گا. شیخ مفید ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں، مشہور واقعہ 1 منٹ میں ختم کر دیتا اس لیے کہ اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جائے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. شیخ مفید رات میں خواب میں دیکھتے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین مکمل برقعے میں، حجاب، امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے، دونوں کی انگلی ایسا پکڑے ہوئی بی بی شیخ مفید کے پاس آئی. خواب میں دیکھ رہے شیخ مفید کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. بی بی آئی اور آ کے کہا کہ شیخ میرے بچوں کو فقہ سکھا. تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ پھر سنو، بی بی لائن دونوں بچوں کو، امام حسن امام حسین چھوٹے چھوٹے، خواب میں دیکھ رہے شیخ مفید، لا کے سامنے کھڑے ہوئے. کہتی ہیں بی بی کہ شیخ میرے بچوں کو فقہ سکھا. انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں رسول کی بیٹی ہوں، یہ میرے دونوں بچے ہیں. بس یہ خواب سے عبیدار ہوئے، منہ پیٹ کے رونے لگے، سر پیٹ کے رونے لگے کہ شیخ اتنا بڑا ہو گیا کہ حسن اور حسین کو سکھائے گا. مجھ سے غلطی کیا ہوئی کہ بی بی مجھ سے آ کے مجھے بی بی نے تنبیہ کی. منہ پیٹ کے شیخ رونے لگا کہ کیا ہو گیا، اللہ تو معاف کر دے. ہم تو ایسا کھڑے ہو جائیں کہ ہم سکھا رہے نہیں. آج کا شیعہ اس زمانے کے شیعہ کتنا فرق ہے. روز صبح اٹھے، بڑی اس سے گئے مدرسے میں جا کے بیٹھے. ایک بی بی بغداد کی بہت پاکیزہ خاتون، بغداد کا، جس کا نام فاطمہ تھا، وہ بی بی کا، وہ بھی اسی طرح مکمل برقعے میں 2 بچوں کو لے کر آئی. لا کے وہی جملے بولے جو کل رات میں بی بی نے بولا تھا. 2 بچوں کو لا کے کہا کہ شیخ میرے دونوں بچوں کو فقہ سکھا. تو اب وہ خواب کی تعبیر معلوم ہوئی، یہ بچوں کی اہمیت معلوم ہوئی. یہ بچے آگے بڑھ کے سید رضی، سید مرتضیٰ بنے. شیخ مفید کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا اور آگے بڑھ جاتا. کام کرنے کے لیے ہم کیا کتنی غفلت میں سو رہے. شیخ نے کیسا کام کیا، غور سے سنیں. آپ امپورٹنس یہ دیکھیں کہ مولا 7ویں امام کی زری سے اتنے قریب اگر کوئی دفن ہو جائے تو اس کا کوئی مقام ہے، کوئی سٹیٹس ہے؟ آپ میں جا کے ہو سکتے؟ امام رکھتے نہیں، نکال کے پھینک دیتے. اتنا بڑا سٹیٹس کہ امام کی زری سے لگے ہوئے بالکل. ہر زائر جو امام موسی کاظم اور امام محمد تقی جماعت علیہ السلام کے بعد آتا ہے، وہ سارے زائر پلٹ کے ان کے پاس بھی جاتے ہیں. اس سے ایک فاتحہ پڑھنے. کیا سٹیٹس ہے مرنے کے بعد. لاکھوں فاتحہ، لاکھوں ایصال ثواب روز ان کو ہو رہا، لاکھوں. ہم کو کوئی بیٹا پڑھنے والا نہیں ہے ہمارا. اگر ایسی غفلت میں رہو گے، اس طرح غفلت میں، اگنورنس میں رہو گے تو بیٹا نہیں پڑھے گا، نہ بیٹی پڑھے گی. تو یہ حساب ہے. کام کرو. کام میرا ایک ہی، مولا علی کا ایک ہی مشن تھا. امام علی اپنے شیعوں کو یہی بولتے تھے، ڈو سم تھنگ فار اسلام. اس لیے کہ علی پوری زندگی 63 ایئرس کی امام علی کی لائف ہے. 63 ایئرس کی زندگی میں پہلا وعدہ
12 ایئرس اولڈ بوائے جب تھے، دعوت ذوالعشیرہ میں کیا تھا کہ انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ. 12 ایئرس اولڈ بوائے پہلا دفعہ اعلان کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، نصرت کروں گا. اس کے بعد سے لے کے 63 ایئرس تک 24 گھنٹے علی کا ایک ہی مشن تھا کہ اسلام کو پروپوگیٹ کرو، اللہ کے نام کو پروپوگیٹ کرو، اسلام کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچاؤ. آپ کو معلوم ہے اصول میں سخت، ایسا علی کہ اپنی پوری زندگی عمل کر کے بتائے. یہ نہیں کہ خالی لوگوں کو بولے علی کہ جا کے تم جو ہے نا کام کرو، نہیں، خود امام علی نے 24 گھنٹے جب کوئی آیا، یہاں تک کہ آج کی روایت ہے 19 اور 20 رمضان کی، 20 رمضان میں بھی سر زخمی ہے. لوگ آئے پرسے کے جب آتے تھے مولا کو دیکھنے کوفے میں، آ کے سوال کرتے تھے، اسلام کے بارے میں پوچھتے تھے، اور علی زخمی ہو کے جواب دیتا تھا. یہ لائف ہے امام علی کی. دس از دا لائف آف امام علی. میں روتا ہوں یار، کیا کروں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. نہیں بنو گے شیعہ. امام علی کو ہم کو صورت بتانا، امام علی کو ہم کو اپنا فیس بتانا ہے. اگر میں کچھ نہیں کر کے جا رہا، آپ بولیں گے ہم کرنا کیا؟ ابھی شیخ مفید کا پڑھتا ہوں. سوال یہ ہوگا، آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ میں کروں کیا. اب سنو، سمپل طریقے سے میں آپ کو 1 منٹ میں سمجھا رہا ہوں. آپ کا سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آپ کل سے بول رہے ڈو سم تھنگ، واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو. میں کیا کروں؟ ہر آدمی، ہر عورت، پوری دنیا جو آپ سن رہے مجھے، سب سے ایک ہی ریکویسٹ معروضہ کہ کریں کیا. سب سے پہلے، اب میں مدغاسکر کا ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ بات سن رہے، اب آپ یہ بولو کہ وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، نہیں سوچ رہا. ہر آدمی کو چاہیے دوسروں کو نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا. عورت یہ نہیں دیکھے وہ بھائی کیا کر رہی، وہ بھائی کیا کر رہی. ہر آدمی سب سے پہلے اپنے گھر میں امر بالمعروف کرنا. گھر کی جو سراؤنڈنگز ہے، گھر کا جو ایریا ہے، گھر کی جو سراؤنڈنگز ہے، سب سے پہلے اپنی باؤنڈریز کو مضبوط کرو، گھر کی سراؤنڈنگز کو مضبوط کرو. ہر آدمی مدغاسکر میں، عورت مرد بچے، فیملی، مولا تمہاری فیملیز کو تم کو سلامت رکھے. آپ کو دیا ہوں دعا میں ایک امام کی سلامتی اور سارے مومنین کی سلامتی کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں. ہر آدمی اپنے گھر کو مضبوط کرے، اپنے گھر کی باؤنڈری کو مضبوط کرے. کہ تم یہ چیک کرو کہ صبح، مثال دے رہا، مثال، ایک بیوی ہے، ایک ہسبینڈ ہے، 4 بچے، مثال کے طور پہ چھوٹی آپ کی فیملی ہے مدغاسکر میں، ہیپی میرڈ لائف، ہیپی چلڈرن، بزنس بھی چل رہا، گھر بھی ہے، جاب بھی ہے، سب آرام سے رہ رہے بچوں کے ساتھ. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو چیک کرنا کہ ہمارے گھر میں اسلام ہے، ہمارے گھر میں امام علی کی سیرت پہ عمل کیا جا رہا. اگر میرے مثال کے طور پہ عورت دیکھ رہی، اس کے بچے عمل کر رہے، سب سے پہلے اگر یہ دیکھ رہی، پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. کہ دیکھ رہی کہ ماں باپ دیکھ رہے کہ بچے نماز پڑھ رہے، عبادت ہو رہی، فائن. اس کے بعد دیکھ رہے بچے، مثال دے رہا، مثال سے سمجھا رہا میں آپ کو، روزے رکھ رہا، فائن. اس کے بعد کہیں غیبت تو نہیں ہو رہی میرے گھر میں، کہیں کسی پہ بہتان تو نہیں بن رہا، کہیں میں بیٹھ کے رمضان میں، روزوں میں، یا شب قدر کی ایسی بڑی بڑی راتوں میں بیٹھ کے، ہر رات بڑی ہے، راتوں میں بیٹھ کے کہ ہم لوگ 4-5 فیملی ممبرز بیٹھ کے کسی اور فیملی کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے، کسی اور فیملی کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے. یہ اس کے بعد رمضان میں تو احتیاط کر رہے ہوں گے. رمضان کے بعد کہیں میرے مثال دے، کہیں گھر میں میری میوزک تو نہیں ہو رہی، کہیں میرے گھر میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا. عورت خود چیک کرے پہلے، عورت بولنے سے پہلے خود حجاب کر رہی ہے یا پھر بیٹی کو بول رہی کہ حجاب کرے. اگر خود نہیں کر رہی تو بیٹی کو کیا بولے گی؟ اب عید آئے گی تو عید میں مجھے سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے، عید کو منانا کیسے؟ ہر آدمی اپنے گھر کے باؤنڈریز کو چیک کرو، ہر آدمی اپنے گھر کو غور سے سنو. ہر آدمی اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کر لے، اپنے گھر میں اسلام کو لا لے، اپنے گھر میں سیرت امیر المومنین کو لا لے. ہر عورت اپنی لڑکیوں کے ساتھ، اپنے لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر ماں کو بول رہا، ماں کو 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ تم بیٹھ کے بات کرو اسلام کے بارے میں، بیٹھ کے بات کرو امام علی کے بارے میں، معصومین کی سیرت بتاؤ، بیٹھ کے خود گھر کے ماحول کو ایسے بناؤ کہ
اگر کوئی تمہارے گھر میں آئے اجنبی تو تمہارے گھر کو دیکھ کر وہ بولے کہ یہ گھر میں کس سے معلوم ہوتا جیسے مکمل اسلام یہیں پر ہے. گھر کو ہر آدمی غور سے سنو، ہر آدمی، ہر فیملی اپنے گھر کو سدھار لے تو پھر مارکیٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پورا معاشرہ، پورے محلہ، پورا مدغاسکر ویسا ہو جائے گا جیسا علی چاہتا ہے. ہر آدمی، آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے اپنے گھر کو چیک کرو. اگر میرے گھر میں نہیں ہے، میں کیا کر رہا؟ اب شیخ ہے، اس لیے کہ جب تم دین پہ کام کرو گے نا، مثال کے طور میں خمس نہیں دیتا تو میں بچوں کو کیا بولوں گا؟ بچوں کو حرام کھلاؤ گے تو خمس، بچے دین پہ نہیں رہیں گے. میں خمس بولنا نہیں ہے مجھے. شیخ ہے مفید. اب سنو ایک چھوٹا واقعہ، لیکن ان کی جرت دیکھو. شیعہ کیسا ہونا؟ ڈیرنگ، ایگریسو، آنیسٹ، زبان پہ حلال کھانے کا نتیجہ. پلیز غور سے سنو. ان کی ایج تھی 18 ایئرس کی. یہ واقعات آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. 18 سال کا سن تھا، 18 سال کا ینگ بوائے. یہ پہلی مرتبہ بغداد آئے، دینی مدرسے میں، یونیورسٹی میں جو ہمارا مدرسہ تھا اس میں ایڈمیشن لیا کہ مجھے امام کے لیے، دین کے لیے، امام علی کے لیے کام کرنا ہے. اسلام دینی مدرسے میں ایڈمٹ ہوئے، جیسے نجف اشرف کا مدرسہ ہے، جیسے خم کا مدرسہ. اللہ ہم کو ہر جگہ کی زیارت نصیب کرے معصومین کی. تو اب غور سے سنو، 18 سال کا سن ہے. 18 سال کے سن میں مدرسے میں گئے. جو ان کے استاد تھے، جو ٹیچر تھے، جو پرنسپل تھے، ان سے پوچھا ایک دن گزارنے کے بعد کہ شیخ یہ بتائیے کہ بغداد اتنا بڑا شہر ہے، کیپٹل ہے بنی عباس کا، بنی عباس کا کیپٹل تھا اس زمانے میں. اور کہا کہ یہ بتائیے کہ یہاں پہ سب سے بڑا مدرسہ کس کا ہے، سب سے بڑا اسکول کس کا ہے یہاں پہ مسلمانوں میں؟ تو کہا کہ عبداللہ بغدادی ایک اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، اس کا مدرسہ ہے. اس کے بعد 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں، 10,000. مثال دیں. تو انہوں نے پوچھا اپنے استاد سے کہ کیا میں وہاں جا کے بھی ان کی فقہ سیکھوں، ان کے مدرسے میں بھی جاؤں؟ تو ان کے استاد نے کہا جاؤ. دیکھو شیخ مفید یہ نہیں کہ صرف شیعہ فقہ سیکھ رہے، ہم کو تو توضیح کھولنا بھی نہیں آتا. یہ نہیں کہ صرف اپنی فقہ سیکھ رہے، اہل سنت کی چاروں جو اسلام کے فقہ ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کہا میں وہاں جا کے انہوں نے کہا جائیے. اب سنو، یہ کہتے ہیں شیخ مفید خود کہتے ہیں فرسٹ ڈے میں گیا، وہ 2-3,000 پیپل بیٹھے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، اور وہ عبداللہ بغدادی لیکچر دے رہا زبردست. کہا مجھے، میں بالکل لاسٹ میں میرے کو جگہ ملی. غور سے سنیں، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. لاسٹ میں جگہ ملی، وہاں 10-20-3-4 ہزار بچے بیٹھے ہوئے تعلیم حاصل کر. کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام عصر تک میں ایک لڑکا، کچھ لوگ گئے کچھ نہیں آئے، تو میں آہستہ 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 عصر کے وقت میں بالکل اس کا جو تخت پہ بیٹھ کے دے رہا تھا یا کرسی پہ جو بھی تھا، میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، بالکل سامنے، ایسا فیس ٹو فیس. اور وہ درس دے رہا، وہ اسلام بتا رہا، شریعت بتا رہا. کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے، میں اس کی درس سن رہا تھا. دروازے پہ یہ عبداللہ بغدادی کا غلام، وہ جو ہے پکارا وہاں سے، اس عبداللہ بغدادی کا غلام جو سرونٹ تھا، سیکیورٹی گارڈ، پکار کے کہا کہ شیخ بصرہ عراق کا ایک شہر ہے، کہا بصرے سے ایک آدمی آیا ہے، وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، میں بھیجوں اندر؟ تو عبداللہ بغدادی، شیخ مفید کہتے ہیں میں خاموش بیٹھ کے سن رہا. عبداللہ بغدادی نے وہاں سے پکار کے کہا کہ یا وہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ کون ہے؟ عالم ہے یا جاہل ہے؟ تو غلام نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم، وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ سوالات ہیں، اور وہ بصرہ اتنی دور، بصرہ وہاں سے 400-500 کلومیٹر ہے بغداد سے. کہا وہ وہاں سے آیا، آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا. شیخ مفید کہتے ہیں میں بیٹھ کے سن رہا. شیخ عبداللہ بغدادی نے کہا اس کو بھیج دیں اندر. وہ آدمی اندر آیا، شیخ یہاں بیٹھے ہوئے، 18 سال، پہلا دن، پلیز غور سے سنو، یہاں بیٹھے ہوئے. وہ آدمی آیا جو سوال تھا، عبداللہ بغدادی سے سوال کرنے لگا. کہتے شیخ کہتے میں اس کا سوال سنا. پہلا اس نے سوال یہ کیا کہ شیخ یہ بتاؤ، عبداللہ بغدادی کو پوچھتا ہے، شیخ غور سے سننا، شیخ یہ بتاؤ کہ واقعہ غدیر اور واقعہ غار، غار واقعہ سمجھتے ہو؟ بھول گئے؟ شیعہ کو تو بھولنا نہیں ہے یار وہ واقعہ. واقعہ غار میں اور واقعہ غدیر میں فرق کیا ہے؟ ڈفرنس کیا ہے؟ واقعہ غدیر میں اور واقعہ غار میں فرق کیا ہے؟ تو عبداللہ بغدادی نے کہا واقعہ غدیر ایک حدیث ہے رسول کی، من کنتو مولا فہذا علی مولا.
مولا کے مثال کے طور پہ مولا کے 1000 معنی، وہ حدیث ہے، کانوں سنی بات ہے. اور واقعہ غار اس کی امپورٹنس زیادہ ہے. لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا تھا انکل کو. تو کچھ تو بولو یار، سمجھو، میں نے تو عزت سے نام لیا، انکل بولا، اور کیا بولوں. انکل کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. کہتا ہے یہ عبداللہ بغدادی پورے لوگوں کے سامنے کہ ایک واقعہ غدیر، ایک ہسٹری ہے، ایک واقعہ، ایک حدیث ہے رسول کی. مولا کے 1000 معنی، من کنت مولا فاز علی مولا، بولا کئی معنی ہیں، لیکن واقعہ غار حقیقت ہے، ریالٹی ہے. لوگوں نے آنکھوں سے جاتے، پلیز غور سے سننا، آنکھوں سے جاتے دیکھا. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات. کانوں سنی بات کوئی بھی آگے بولتا ہے، ہم ایسا یقین رکھتے کہ قرآن پہ بھی اتنا بلیو نہیں دیتا، کانوں سنی بات پہ بلیو ہے ہم کو. نہیں، کوئی آگے بولا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ کہا، بس اس نے میری غیبت کی. ارے بابا پہلے کنفرم تو کرو بولا یا نہیں بولا. ایک واٹس ایپ آ گیا، یقین کہ ہم کو، میں نے بولا نا میں قرآن پہ بھی اتنا بھروسہ نہیں جیتے، کانوں سنی بات پہ آج کے زمانے میں بھروسہ ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا. کانوں سنی، یہ کہتا ہے عبداللہ بغدادی، کانوں سنی بات کا مقام چھوٹا ہے، آنکھوں دیکھی بات کا مقام زیادہ ہے. واقعہ غدیر کانوں سنی بات ہے، حدیث رسول کی. غار میں جانا آنکھوں دیکھی بات ہے، اور آنکھوں دیکھی بات کا مقام زیادہ ہے، اور کانوں سنی بات کا مقام کم ہے. کہتے ہیں جیسے ہی اس نے جواب دیا، 18 سال کے شیخ مفید فرسٹ ڈے کھڑے ہو گئے. بچہ، داڑھی بھی نہیں آئی ابھی، آئی تو کون سی رکھنا ہے. تو انہوں نے کھڑے کہ عبداللہ بغدادی سے کہا کیا میں آپ سے ایک سوال کروں. یہ جانتا بھی نہیں تھا، فرسٹ ڈے اسٹوڈنٹ، فرسٹ ڈے کا اسٹوڈنٹ ہے. اس نے پوچھا پوچھو کیا پوچھنا ہے. انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ امام علی کو کیا مانتے ہیں، امام علی کا کیا سٹیٹس ہے اسلام میں. کہا علی چوتھے خلیفہ ہے، مسلمانوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، چوتھے خلیفہ ہیں. تو کہا خلیفہ ہے نا. کہا اگر کوئی خلیفہ برحق جس پہ سب نے بیعت کی، اس کے مقابلے میں اگر کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اتنا ڈمبن کے تو مت سنو یار. اگر خلیفہ کے سامنے کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو یہ عبداللہ بغدادی نے کہا وہ فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے. لیکن ایک سیکنڈ رکا، بول تو دیا، رک کے کہنے لگا نہیں، انہوں نے سوری بول دیا تھا، معافی مانگ لی تھی، معافی مانگ لی تھی. تو اب یہ شیخ مفید نے فوراً، کیا سنو، شیخ مفید نے فوراً پلٹ کے کہا ابھی آپ نے یہ کہا آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات، میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات ہے، معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے. ارے یار، آنکھوں دیکھی بات میدان میں آنا، کانوں سنی بات معافی کا مانگنا، ابھی آپ نے کہا. اس نے پلٹ کے کہا تم ہو کون. Who are you؟ انگلش میں نہیں بولا. Who are you؟ تم ہو کون، کس کے اسٹوڈنٹ ہو. انہوں نے اپنے استاد کا نام لیا. یہ اندر گیا، عبداللہ بغدادی ایک لیٹر لکھا، لیٹر لکھ کے کہا کہ جا کے اپنے استاد کو دے دو. یہ شام میں اپنے مدرسے کو آئے، لا کے استاد کو لیٹر دیا. لیٹر دینے کے بعد استاد نے لیٹر پڑھا، مسکرائے، واقعہ پوچھا، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. اس عبداللہ بغدادی نے کہا کہ یہ جوان اتنا ذہین اور انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ آگے چل کے مفید ہوگا اسلام کے لیے. مفید ہوگا اسلام کے لیے. ایک روایت یہ ہے ان کا مفید، ان کا ایکچولی نام جو ہے محمد ابن نعمان ہے. ان کی خبر کے اوپر، ان کی ذریع کے اوپر وہاں لکھا ہوا تھا محمد ابن نعمان ان کا نام تھا. مفید ان کا ٹائٹل تھا، مفید ٹائٹل تھا ان کا. ایک روایت یہ ہے عبداللہ بغدادی نے، ایک روایت امام زمانہ سے ہے کہ مولا نے ان کو کہا کہ یہ اسلام کے لیے مفید ہے. آپ کو معلوم، میں خالی ان کا کیا کروں، میرا وقت ہو گیا، کہ کام کیا ان کے بارے میں یہ ہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی ماں نے بچپنے سے، پیدائش سے لے کے جب یہ پیٹ میں تھے 9 مہینے ایک ڈراپ، یہ مت سمجھو کہ آج صرف حرام ہے، اس زمانے میں بھی حرام اویلیبل تھا، کہ کبھی بھی رزق حرام نہیں کیا. جب بھی ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا، فیڈ کیا، وضو کر کے پلایا،
آج تو نہیں کرتے فٹ، کوئی بات نہیں، بوٹل سے بھی اگر تم دودھ دے رہے بچوں کو اگر تم چاہتے کہ وہ علی کا سپاہی بنے، علی کا چاہنے والا بنے، تو بچوں کو رزق بچپنے سے حلال رزق کھلا. اور ماں جب بچے کو دودھ دے، اگر بوٹل کا دودھ بھی دے رہی، بوٹل سے بھی فیڈ کر رہی، تو اس کا فرض ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے، یا اور اچھی احتیاط کرنا چاہتے تو وضو کر کے بچے کو فیڈ کرو. پھر دیکھو تمہارا بچہ کیسے آگے بڑھتا. ان کے ماں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بالکل وضو کے ساتھ بچے کو فیڈ کرتی تھی. اس زمانے میں بوٹل نہیں تھی، فیڈ کرتی تھی. اور اتنی احتیاط کی کہ ان کی ماں کہتی ہے کہ میں نے پوری زندگی ہمیشہ یہ دعا کرتی رہی کہ میں کبھی اس کو رزق حرام نہ کھلاؤں. اور گھر کے ماحول کو میں نے ایسے بنا دیا تھا کہ بچپنے سے اس کے ذہن میں ولایت علی کو، معصومین کی محبت کو اور وہ جذبے کو پیدا کیا تھا کہ بیٹا تم کو نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنا نہیں ہے، تم کو امام علی کے لیے کام کرنا ہے. تو اس کا نتیجہ دیکھو، آج جا کر دیکھنا کاظمین میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. آج مولا کے روضے میں جب ان کی خبر ہے، آنکھوں سے سنو، دیکھو اور کانوں سے سنو، کتنا بڑا سٹیٹس ہے، کتنا بڑا سٹیٹس ہے اس آدمی کا کہ ان کے انتقال کے اوپر امام زمانہ نے مرثیہ لکھا. آج ان کی خبر کے اوپر، ان کی گریو کے اوپر امام کے شعر لکھے ہوئے ہیں. امام کہتا ہے مرثیہ، جب یہ مرے تو مرثیہ امام نے لکھا. 4 یا 5 شعر کا ایک پورا امام کا لیٹر آیا تھا ان کے پاس. یہ وہ واحد ہے کہ یہ صدی کے بعد 400 صدی میں جن کو امام نے لیٹر لکھا، انتقال پہ مرثیہ لکھا. اور آج وہ تمام اشعار، وہ شعر آج ان کی خبر پہ لکھے ہوئے ہیں. امام زمانہ کہتا ہے یہ میرا بھائی تھا جو گزر گیا. امام کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی تھا جو گزر گیا. مذاق ہے؟ اتنا بڑا کیوں ہے؟ انہوں نے کام کیا. 250 کتابیں لکھی. میں تو ایک واقعہ پڑھ کے تاریخ ختم کر رہا، صرف میں موٹیویشن کے لیے 2-3 دن سے یہ پڑھا. کیوں؟ ایک موٹیویشن آ جائے، یہ جذبہ ہمارے پاس پیدا ہو جائے. 19 سے 21 کے 4 یہ مجلسوں میں اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کرو کہ مولا 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 پلیز مولا. شب قدر میں ایک روٹین کی عبادت ہم کرتے نا، بالکل سیدھا سیدھا جو کتابیں میں لکھا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا، ختم کرنا. نو 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 نو. یہ آج کی رات بھی ویسی ہے، دعاؤں کی رات ہے. فرش اعضاء پہ آ رہے ہیں، امام علی کی مجلس میں آ رہے ہیں. دعا کرو کہ مولا جیسا ان لوگوں نے آپ کے لیے کام کیا نا، ہم کو آج 2017 میں ہم کو موقع دو مولا کہ ہم بھی اسلام کے لیے کام کریں. ایک چیز میرے آخری جملے دوستو، اسلام کے لیے کام کرو گے، علی کے لیے کام کرو گے، علی کی سیرت پہ چلو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے. ہمیشہ زندہ رہو گے. نہیں کرو گے کچھ، روٹین سے گزارو گے جیسا میں ہوں ٹھیک ہوں، تم یقین کرو نیچے جاؤ گے، اولاد نہیں پوچھے گی. اگر تم نے کام کیا، ذرا سا بھی، اتنا بھی کام کیا، اتنا بھی کام کیا، یہ اتنے کریم ہے مولا، اتنے کریم ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. جب تک علی کا نام باقی ہے، وہ چاہنے والوں کے نام باقی. اگر کام نہیں کرو گے کچھ، امام علی کے لیے سوچو گے نہیں، امام علی کی سیرت پہ چلنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے، تو ہم بھی ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یوتھ کو پوچھا، بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا، پوری دنیا کے یوتھ کو بول رہا. واٹ یو وانٹ ناؤ، واٹ یو وانٹ ناؤ، واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اپنے گھر کو چیک کرو، اپنے گھر سے شروع کرو. اسلام وہ مذہب. آپ بولیں گے میرے پاس ٹولز کیا ہے؟ اب پلیز غور سے سنو. بالکل میں کیا کروں، وقت نکلتے جا رہا. آپ بولیں گے کہ میں مدغاسکر میں کیا کر سکتا، یہاں پہ مدرسہ ہے، یہاں پہ سب کچھ ہے. تو میں نے کیا کہا، اپنے گھروں کو صحیح کرو. بڑے کیا کریں، ماں باپ کیا کریں، ماں باپ اپنی اولاد کو صحیح کرو. قرآن میں اللہ کلیئر کہہ رہا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. 66 سورہ اس کی آیت، حدیث نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو. اس آیت میں اللہ مسلمانوں کو خطاب نہیں کر رہا، علی والوں سے، ہم سے ایڈریس کر رہا کہ اے ایمان والو، اے علی کی محبت کا دم بھرنے والو، اے علی کے شیعوں. یا ایھا الذین آمنوا،
اپنے آپ کو بچاؤ. میں نہیں بول رہا, اللہ بول رہا. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. اس آگ سے بچاؤ جس میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. اگر نہیں کرو گے, ایسی زندگی گزارو گے, مجھے کچھ نہیں کرنا ہے, صرف عبادت کرنا ہے, جو روٹین کی عبادت ہے, جو واجب ہے وہ کروں گا, تھینک یو ویری مچ, وہ شیعہ نہیں ہوتا. کیا سلمان نماز نہیں پڑھتے تھے؟ شیخ مفید عبادت نہیں کرتے تھے شب قدر میں؟ کیا سید رضی, سید مرتضی عبادتیں نہیں کرتے تھے؟ اس کے بعد یہ کام کیوں کیا؟ عبادت تو لاکھوں نے کیا, لیکن جو کام کرو گے امام علی کے لیے کچھ زندگی کو وقف کرو گے تو پھر وہاں پہ. اب میں بات کو یہیں روکتا. آپ کا سوال یہ ہوگا ذہن میں کہ واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو, میں کیا کروں. کل یہیں سے شروع کروں گا. کل کی بھی امپورٹنٹ مجلس, کل بھی ایک ایسا واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ امام علی کے شیعہ کا, کہ جس کی وجہ سے, غور سے سنو آخری جملے, ایک ایسا 400 سال پہلے, 400 ایئرس پہلے, اس وقت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب ایک تھا. 400 سال پہلے یہ پورے سب کانٹیننٹ میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے ایسا کام کیا کہ آج اگر وہاں شیعت ہے پورے سب کانٹیننٹ, آپ کی شیعت بھی ہماری, گجرات کی شیعت ہو, حیدرآباد کی ہو, بامبے کی ہو, لکھنؤ کی ہو, یو پی کی, کہیں کی ہو, پورے پاکستان کی ہو, 400 سال میں ہو گیا. آج ایک آدمی نے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے 400 سال سے انڈیا سب کانٹیننٹ میں شیعت باقی ہے. ایک آدمی نے کام کیا. اور ایران کی شیعت آج 95 ملین اگر شیعہ ہے وہاں پہ, 95 ملین, مذاق ہے, گننے پہ بیٹھیں گے تو ٹائم پورا زندگی نکل جائے گی. 95 ملین اگر ایران میں شیعت ہے تو ایک آدمی کی وجہ سے کام تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو جس بندوں نے کام کیا, شیعت کو پروپوگیٹ کیا, تو اس وقت مصیبت ہوئی, وہ شہید ہو گئے, گلے کٹ گئے, زبان کٹ گئی, ہاتھ کٹ گئے, پیر کٹ گئے, کچرے میں لاش کو ڈال دیا گیا. لیکن آج ان کا مزار ہے, اور جنہوں نے ظلم کیا اس کا نام و نشان مٹ گیا. یہ کام کا نتیجہ انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلسوں میں سنو. صرف موٹیویشن بس. دوستو امام علی کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 19 رمضان کا دن گزر گیا, شب 20 آ گئی. آج صبح سے میرا مولا زخمی ہے. میں نے کتنی آسانی سے کہا نہیں یہ جملہ. آج صبح سے میرا مولا علی زخمی ہے. آپ انصاف سے بولیے کہ جب آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی, جب اذان سنی ہوگی, تو کیا علی کی وہ اذان یاد نہیں آئی ہوگی کہ جب کل علی نے اذان کیسے دی تھی؟ جب آپ نے پہلا سجدہ ادا کیا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, تو خیال آیا کہ یہی سجدہ تھا اور میرے مولا کے سر پہ ضربت تھی. دوستو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی نماز میں ان ایام میں جب تم خنود پڑھو, جو بھی دعا پڑھنا چاہتے پڑھو, اللہم اغفر لی پڑھو, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھو, جو پڑھتے پڑھو, آخر میں اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین نہ بولنا. اگر ہم نہیں بولیں گے لازم ہے اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین, اپنی خنود میں یہ لازم یا لعنت پڑھو, قبولیت نماز ہے. تم شیعہ علی ہو, لازم ہے اپنی خنود میں اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے جا رہے, گاڑی چلا رہے, ان ایام میں اللہم لعن قتلۃ الامیر, 1000 مرتبہ لعنت پڑھنے کے لیے حکم ہے ہمارے پاس. اس طرح اللہم لعن, نام نہ لے رہے آپ, اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین, اللہم لعن. دوستو جو علی پہ ظلم ہوا کوئی سوچ سکتا؟ میرا مولا جب ضربت پڑی تو علی کا یہ عالم ہوا کہ فوراً میرا مولا زمین پہ گر گیا. علی نے دوسرا سجدہ علی نہیں کر سکے, دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اور کہا فستو
رب الکعبہ کے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، علی کے کوہنیوں سے خون بہنے لگا۔ دوستو آج ہم نے بڑی آرام سے افطاری بھی کی، آرام بھی کیا۔ علی کی زندگی میں اب صرف 2 راتیں اور باقی، آج کی رات اور کل کی رات۔ آپ سوچو کہ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کا کیا حال ہوا ہوگا جب مولا نماز میں ضربت لگی، امام حسن نے آگے بڑھ کے نماز کو کمپلیٹ کیا، ابن ملجم کو جب پکڑ کے لایا تو کل میں نے بتایا کہ علی نے ان کو اس ظالم کو دیکھ کر مسکرایا، قاتل کو دیکھ کر بھی مسکرایا اور کہا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو وہ رونے لگا تو کہا اس کے ہاتھ کھول دو۔ عزیزو میرا مولا اتنا کمزور ہو گیا تھا، اتنا خون بہہ چکا تھا کہ علی خود کھڑے نہیں ہو سکے۔ بچوں نے آگے بڑھ کے علی کو اٹھایا، امام حسن نے مولا علی کے سر کے اوپر رومال باندھ کے خون کو روکا، لیکن چہرے پہ پورا خون، کوہنیوں سے خون بہ رہا، اتنا میرا مولا خون کے بہنے سے کمزور ہو گیا کہ خود کھڑا نہیں ہو سک رہا تھا۔ گھر جانے کے لیے، اور ادھر بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو اطلاع مل گئی کہ میرے بابا کے سر پہ ضربت لگی۔ بیٹیاں تڑپ کے رونے لگی گھر میں کہ ہائے میرا بابا کی حالت کیا ہے۔ آپ سوچو، امام حسن سے علی نے کہا کہ بیٹا مجھے گھر لے کے چلو، تو لٹرلی گلی میں نے اسٹریچر پہ لٹا کر علی کو اٹھا کے لٹا کے لے کے چلے۔ آپ جانتے ہیں مسجد کوفہ سے امام علی کا گھر، مولا کہ اللہ ہم کو مولا کے گھر کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ تو وہ جب گھر کی طرف آ رہے تھے تو پورے چاہنے والے علی کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، کوئی اٹھایا ہوا تھا، سہارا دے رہا تھا۔ بالکل گھر سے قریب علی نے امام حسن سے کہا بیٹا یہ جو چاہنے والے آ رہے ہیں نا، ان سے کہو کہ وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ تو جا کر امام حسن نے سب سے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے بابا کو، آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیے۔ تو جو بھی جتنے چاہنے والے تھے وہ رونے لگے، تڑپنے لگے، کہنے لگے بیٹا ہم اس حالت میں شہزادے آپ مولا کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم تو گھر پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، میرا مولا زخمی، اتنا بڑا زخم آ گیا، ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ حسن نے آ کے علی سے کہا کہ بابا وہ لوگ تیار نہیں ہیں جانے کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے مولا کو چھوڑ کے جائیں۔ تو آپ کو معلوم امام علی نے کیا کہا بیٹا حسن ان سے کہو کہ علی جانتا ہے کہ وہ کتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں، لیکن بیٹا جب میں گھر کے اندر جاؤں گا مجھے اس حالت میں زینب دیکھے گی تو زینب کی رونے کی آواز بلند ہو جائے گی۔ بیٹا علی نہیں چاہتا کہ کوئی زینب کی آواز سن لے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں کہ میرے غیرت دار امام، یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی بی بی کی آواز سنے۔ ذرا آ کے کوفے میں دیکھیے، شبر تعارف کرا رہا، ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم۔ بس دوستوں میں نے مجلس کو تمام کیا، پرسے کی مجلس ہے، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ تمہارا وہ امام جو کل ایمان، جو ہمارا ایمان ہے، آج کی رات جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اور مولا کا اندر مولا پہنچے، دونوں بیٹیاں، دونوں شہزادیاں مولا کے پیروں پہ گر گئی، کہنے لگی بابا یہ کیا حال ہو گیا آپ کا بابا۔ بیٹیاں نے گھیر لیا، باپ سے لپٹ کے رونے لگے، شہزادی ام کلثوم اور بی بی زینب۔ عزیزو آج کا دن گزرا، جب افطار کا وقت آیا تو اس وقت شہزادی ام کلثوم نے مولا علی کو ایک شربت کا گلاس دیا، جام دیا، کہا بابا افطار کا وقت ہے، اتنا خون بہہ گیا، بعض روایتوں میں دودھ ہے کہ تھوڑی طاقت آ جائے۔ جیسی مولا نے شربت کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا تو نے مجھے تو دیا ہے، کیا ابن ملجم تک بھی پہنچایا؟ وہ بھی وہاں پر ہے۔ آپ سوچو کہ سر زخمی ہو گیا، کتنا سخی ہے میرا مولا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا آپ اپنے قاتل کو پانی پلا رہے، قاتل کو شربت دے رہے، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو مولا آپ کے بچوں کا کیا حال ہوا۔ علی اصغر کے لیے پانی مانگا گیا تو علی اصغر کو ذبح کر دیا گیا، سکینہ کو پانی مانگا گیا تو بچی کو اتنے تماچے مارے کہ بچی تڑپ کے کہہ رہی تھی دادا دیکھو میرے رخسار نیلے ہو گئے، کان زخمی ہو گئے۔ الہی و سیدی پروردگار میرے مولا کے مصائب کا واسطہ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔
سب مل کے آمین بولے۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار امام علی کے شیعوں کی چاہنے والوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ سیریا میں میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کی شہادت کی مجلسیں ہو رہی، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودیہ، سیریا، یو اے ای، کویت میں مولا اللہ جو جو مجلس کر رہا ہو، جہاں جہاں عزاخانوں میں ہو رہی ہے، اللہ سارے عزاخانوں کی حفاظت فرما اور سارے امام کی مجلس کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان حیدر کرار کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، ہم کو سعادت دے، توفیق دے پروردگار، ہم سیرت علی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے مولا چاہتے کہ دین کا کام ہو، دین کے لیے کام کرنے کے لیے پروردگار میں تجھے میرے مولا علی کا واسطہ، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی ویسے کام کریں، جب ہم وہ کام کریں تو اس دور کا امام اور امام علی راضی ہو جائے۔ پروردگار دنیا بھر میں اس وقت علی کے شیعوں کے حالات صحیح نہیں، اللہ بالخصوص مدغاسکر میں یہ جو کڈنیپنگ کا پرابلم، جو جو پرابلمس ہے، اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا مصیبتوں میں ہے، اللہ مولا علی کے نام پہ ان ظالموں سے ان کو نجات دے۔ ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی کوئی ظلم کرتا تو ظالم کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کرنا ہے تو امام علی کا واسطہ دے کے دعا کرنا۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دو اور دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ انشاءاللہ یاد رکھ، ابھی کبھی نہیں ہوگا یہاں پہ، اگر ہوا تو ہمیشہ امام علی کے نام کی، میں کل ایک تسبیح دوں گا رات میں مجلس میں، کل کی خاص تسبیح، تو وہ آپ پڑھ کے دعا کرنا تو اللہ ظالموں کے شر سے محفوظ رکھتا۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، پروردگار سیرت امیر المومنین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا دنیا سے گزر گیا، اس کی خبر ہے، مولا کے چاہنے والوں کی مغفرت فرما، ہر امام علی کے چاہنے والے کی خبر پہ اپنی مکمل رحمتوں کا نازل فرما۔ ہمارے تمام علماء یعقوب کلینی سے لے کے رہبر انقلاب تک، جس میں شیخ مفید بھی، سید رضی، سید مرتضیٰ، سارے علماء، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے اب جو موجودہ مرجع عالم ہے، اللہ ان کو سلامت رکھ، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ جو رزق کے پرابلم میں امام علی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما۔ مولا علی کے بچوں کا واسطہ، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ، جو جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یہاں مدغاسکر میں کچھ کینسر کے مریض، دنیا بھر میں جو جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، آج جس کی پہلی رات ہے، اور جماعت کے سارے مرحومین اور یاور بھائی کے والدین اور جتنے مدغاسکر میں ان سب کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور سیدہ نجمی فاطمہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔